ابھی 2 روز قبل ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت جسے دنیا اشرف الملت بالدین حضرت سید مخدوم محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، جن کا دربار عالی شان مرجع خلائق و خاص و عام ہے، ان کا عرص مقدس بڑے ہی تذکر و احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ آپ کی ذات بابرکات سے متعلق عوام اہل سنت کو جانکاری بے حد ضروری ہے، اور یقیناً ہمارے اسلاف کے بارے میں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ نالج اور جانکاری ہونی چاہیے۔ اللہ کے مشہور و معروف ولیوں میں سے ایک ولی جنہیں دنیا مخدوم کچھوچھا کے نام سے جانتی ہے، جو تاجدار ولایت ہے، شہنشاہ ولایت ہے، محبوب یزدانی ہے، غوث اعظم کے ثانی ہے، اور جن کے مزار مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض کا منبع اور سر چشمہ بنایا۔ آپ ایران کے رہنے والے، آپ کے والد محترم حضرت العلامہ حضرت سید ابراہیم سمنانی، جو ایران کے بادشاہ تھے، فرمانروا تھے، بڑے متقی، پرہیزگار، عالم، زاہد، عابد تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ حسینی سید ہیں، اور سیدوں کی بات تو آپ نے ابھی سماعت فرمائی مقدم الحرام میں۔ آپ کے والد محترم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، فرزند ارجمند عطا فرمائے۔ تو ایک شب قسمت بیدار ہوئی، سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تجھے اللہ 2 فرزند عطا فرما رہا ہے، اس میں سے ایک کا نام محمد اشرف اور دوسرے کا محمد عارف رکھنا۔ سبحان اللہ! ارے کتنی بڑی بات ہے کہ جس کا نام سرکار مدینہ رکھے۔ سبحان اللہ! بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنگن میں 2 پھول کھلائے، جن میں سے ایک حضرت سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور دوسرے آپ کے بھائی حضرت سید محمد عارف۔ آپ کی پیدائش مبارک سن 708 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ کی رسم بسم اللہ خوانی 4 سال 4 مہینہ 4 دن پر حضرت العلامہ حضرت علامہ عماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ اور آپ کی یہ سب سے بڑی کرامت یہ کہ 1 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مقدسہ حفظ بھی فرمایا اور قرأت 7 بھی پورا مکمل فرمایا۔ 1 سال کی عمر، 14 سال تک آپ علوم دینیہ، عقلیہ و نقلیہ سیکھتے رہے۔ 14 سال کی عمر میں جب آپ حصول علم دین سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے والد محترم نے آپ کو اپنا جانشین بنایا، یعنی تخت سلطنت پر براجمان فرمایا۔ آپ نے چند سال حکومت کے فرائض کو انجام دیا، بڑی عدل اور مساوات کا ماحول قائم فرمایا، اور ہر طرف خوشحالی کا ماحول بپا ہوا۔ اسی بیچ میں حضرت ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 2 سال تک آپ نے ان سے اکتساب علم اور اکتساب فیض فرمایا، اور پھر انہوں نے ہی
آپ کو یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کے دین کی خدمت کریں۔ تو آپ نے اس سلطنت کو ٹھوکر ماری، والد محترم سے اجازت چاہی، اور پھر آپ 23 سال کی عمر میں ایران سے یعنی سمنان سے نکل کر کے تخت و تاج کو چھوڑ کر کے پورے عزت احترام کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ آپ ایران سے نکلتے ہیں اور ملک ہند کا رخ کرتے ہیں۔ راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے جنگلوں بیابانوں اور سنگلاخ وادیوں کو پار کرتے ہوئے آپ ہند کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، اور یہاں آتے ہی آپ سب سے پہلے حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ ایرا شریف حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں اکتساب فیض حاصل کرتے ہوئے دلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے احمد آباد اور جونپور کی سرزمین، وہاں سے ہوتے ہوئے بہار کی سرزمین حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ آپ کے مخدوم اور پیر و مرشد ہیں جنہوں نے 2 سال قبل ارشاد فرمایا تھا کہ میرا مرید نکل چکا ہے اور اسی کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو بیع ارادت میں داخل فرمایا اور اجازت و خلافت سے نوازا، اور پھر آپ 4 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر آپ جونپور آتے ہیں، پھر دیگر مقامات کی سیر کرتے ہوئے احمد آباد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں جب پہنچتے ہیں کچھ دن قیام فرماتے ہیں، اور قیام فرمانے کے دوران آپ کے مریدین اور آپ کے چاہنے والے بھی ساتھ میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مریدین سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر خود خانہ ہوتا ہے، مندریں ہوتی ہے، جہاں چین وغیرہ اور دیگر ممالک کی تراشی ہوئی بڑی خوبصورت مورتیاں رکھی ہوتی ہے۔ انہی مریدین میں ایک مرید ایسے تھے جن کا نام تاریخ میں حضرت مولانا گل خنی رحمت اللہ تعالی علیہ آتا ہے۔ آپ بھی سیر کرتے کرتے اس بت خانے میں پہنچے جہاں پر بتوں کی بے شمار مورتیاں رکھی ہوئی تھی، جہاں پر پتھروں کی بے شمار مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک مورت کے سامنے گئے جو ایک عورت کی مورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بہت ہی دلکش تھی۔ آپ اس کے دیکھنے میں اتنے گم ہو گئے کہ کسی کا خیال نہ رہا۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، آپ نے دانا پانی کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ مریدین نے آ کر کے حضرت مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور وہ فلاں مولانا بت خانے میں ہی موجود ہے، ہم نے بڑی کوششیں کی کہ وہ آ جائیں، لیکن وہ اس مورت کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہے کہ انہیں دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہیں ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی نے اپنے مریدین سے کہا جاؤ انہیں بلا کر کے لاؤ، لیکن اس کے باوجود جب نہ آئے تب حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ خود تشریف لے گئے، اور جب ان کے عالم کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ارشاد فرمانے لگے کیا ہی محبت صادقہ ہے، اگر ایسا ہوتا کہ اس صورت سنگین میں اللہ روح ڈال دیتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ ابھی آپ کے یہ جملے ادا ہی ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کی مورت میں جان ڈال دی اور وہ چلتی پھرتی عورت نظر آنے لگی۔ جب ایسا ہوا تو حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے حضرت مولانا گل خنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نکاح فرما دیا، اور احمد آباد کی ولایت کے سلطنت ان کے سپرد فرمائی، اور حکم فرمایا یہی کہہ کر کے آپ دین و ملت کا کام انجام دے۔ اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ عراق اور ملک شام، اور اس کے بعد بخارا، اور اس کے بعد حرمین طیبین کی حاضری فرمائی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد اشرف جاؤ تم کچھوچے مقدسہ کی سرزمین پر وہیں رہو،
اور وہی تمہاری آخری قیام گاہ ہوگی اور وہیں سے تمہیں دین و ملت کی خدمت انجام دینی ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں اور جونپور کی سرزمین پر کچھ دن خدمت انجام دیتے ہیں، پھر وہاں سے اجودھیا آتے ہیں۔ یہ اجودھیا سے قریب میں ایک جگہ جسے کچھوچھے مقدسہ کہا جاتا ہے، آپ جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا حضرت ملک، اس نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور اس کے بعد آپ کو بڑے عزت احترام کے ساتھ رکھا اور آپ نے خود اپنے جگہ کو مختص فرمایا اور اس جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ اس وقت کے بادشاہ نے آپ کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا فرمائی جس کی آپ کو ضرورت تھی، آپ کی خانقاہ، آپ کا حجرہ اور آپ کے لیے نیر شریف، جس نیر کا پانی آج ساری دنیا حاصل کرتی ہے اور اس سے اکتساب فیض حاصل کرتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کو کھدوایا، اپنا خاص حجرہ بنوایا اور اس میں تقریباً 15 دن تک کا آپ جو ہے اوراد و وظائف اور کتابت و قلم سے آپ نے تحریر فرمایا اپنی آخری باتوں کو۔ جن باتوں کو آپ نے آخری وقت میں تحریر فرمایا وہ آپ کی کتاب رسالہ قبریہ سے مشہور ہے، اور آپ نے جب یہ نیر کھدوایا تو آپ کے کھودنے والوں کا عالم یہ تھا کہ ہر فاوڑے پر کلمہ طیبہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس میں 3 مرتبہ آب زمزم ڈالا گیا ہے۔ اس نیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پانی دیکھنے میں تو گندا نظر آتا ہے، لیکن اس پانی کے فوائد یہ ہے کہ اس پانی سے جسمانی، روحانی تمام لا علاج بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ جس کو کہیں نہ شفا حاصل ہو وہ مخدوم کچھوچھا کی بارگاہ میں چلا جائے اور آپ کے نیر سے اکتساب فیض حاصل کرے تو یہ شاہد ہے، زمانہ شاہد ہے کہ ہر استعمال کرنے والا شخص اس بارگاہ سے شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ نیر شریف کے پانی کو جب سائنسدانوں نے سرچ کرنا چاہا کہ آخر دیکھنے میں تو یہ گندا ہوتا ہے، پھر اس سے بیماریاں کیسے دور ہوتی ہے، آسیب کیسے دور ہوتا ہے، سحر جادو ٹونا نظر بد وغیرہ کیسے دور ہوتی ہے، لا علاج بیماروں کو شفا کیسے ملتی ہے، تو سائنٹسٹوں نے اس کے پانی کو حاصل کیا اور جب سرچ کیا تو اس کے بعد کیا دیکھا کہ یہ تو فلٹر کیے ہوئے پانی سے بھی زیادہ الحمدللہ سود مند اور فائدے مند ہے۔ آپ خود اس پانی کو حاصل کر کے دیکھیے تو یہ نیر شریف کے فیضان عرص میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، اور جو بھی اس طرح کا بیمار اس پانی سے نہاتا ہے اور اسے پیتا ہے، سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے اور آپ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا یاب فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے ملک ہندوستان ضلع فیض آباد ابھی شاید امبیڈکر نگر میں کچھوچھے مقدسہ موجود ہے، آپ وہاں پر اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ حضرت مخدوم سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی کرامتیں تو بے شمار ہیں اور ایسی کرامتیں جس سے سن کر کے عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کم کرامت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے مرنے کے بعد بھی خلوص و محبت کے ساتھ میرے در پر حاضری دے گا اللہ اسے کبھی خالی دامن واپس نہیں فرمائے گا۔ یہ حضرت مخدوم کون ہے؟ اللہ اللہ، یہ مقام غوثیت ہے، یہ در غوثیت ہے، اور یہیں سے ولایت کی سند دی جاتی ہے، یہیں سے ولایت کا تمغہ پہنایا جاتا ہے، یہیں سے ولایت کی دستار کی جاتی ہے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن آپ نے اپنا روحانی بیٹا نور العین حضرت عبدالرزاق شاہ کو بنایا اور اپنا جانشین بنایا اور اپنا پہلا خلیفہ بنایا، اور اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا
کہ میری اولاد تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں نور العین عبدالرزاق شاہ کو اپنا جانشین بناتا ہوں، اب میرا فیضان انہی کے ذریعہ چلتا رہے۔ وہی صاحب سید عبدالرزاق ہے جن کے نسل سے حضرت اعلیٰ حضرت محمد علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور انہی سے حضرت سرکار کلا سید مختار اشرف صاحب ہے، اور انہی سے حضرت سید اظہار اشرف صاحب ہے، اور انہی سے حضرت سید حامد اشرف اشرف العلماء ہے، اور انہی سے حضرت سید نظام اشرف کی ذات موجود ہے، اور سارا خانوادہ اشرفیہ انہی کی شاخیں ہیں جو آج ساری دنیا میں قوم و ملت کا کام انجام دے رہی ہے، اور فیضان اشرفیت سے ساری عوام اہل سنت کو فیضیاب کر رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے، کہ ایک نگاہ جس پر ڈال دیتے ہیں اللہ والا تو صرف وہی نہیں روشن ہوتا ہے بلکہ قیامت تک آنے والی اس کی نسلیں بھی روشن و تابناک ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا اور حقیقت فرمایا اور ایک دم برمحل فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نور والا گھرانہ، یہ نور والا گھر، یہ نور والے فرد جو ان سے لگتا ہے وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ تو یقین جانے خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے جب مارحرہ مقدسہ جو سرزمین حضرت امیر سید عبدالجلیل بلغرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خانوادہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا حضرت سید شاہ برکت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، اسی خانوادے سے جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جڑے ہیں تو آپ کا دل جو بالکل منور و مجلہ مصفہ مزکہ تھا، اسے نورانیت سادات سے ایسا نور ملا، ایسا نور ملا، اور خود ایسے منور ہوئے کہ آج بریلی کو اللہ نے مرکز اہل سنت بنا دیا۔ یہ فیضان سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، کہ جن سے ساری دنیا روشن ہے، جن سے ساری دنیا منور ہے۔ ہمیں ان سادات کرام کی، ان اللہ والوں کی، ان بزرگان دین کی قدر و منزلت، تعظیم و تکریم، ادب و لحاظ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی بارگاہوں میں جتنے ادب ہم اختیار کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور جو ان کی بارگاہوں میں لوگ نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ والے کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ یہی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب روم کی سرزمین پر موجود تھے تو وہاں پر جانشین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور مدعو فرمایا، اور ان میں بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام کو بھی مدعو کیا۔ اس میں اس وقت کے شیخ الشیوخ ایک حضرت العلام تھے، جنہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ آج مخدوم سمنانی آنے والے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، میں ان سے ایسے ایسے دین کے سوالات کروں گا، ایسے ایسے شرعی مسائل پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ حضرات محترم جانشین مولانا روم کی دعوت پر سارے شرکا آ گئے۔ اخیر میں یہ نبی کا لاڈلا غوث اعظم کا فرزند حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پہنچتے ہیں تو عالم کیا ہے کہ جیسے ہی دروازے پر آپ رونما ہوتے ہیں، دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ شیخ صاحب جنہوں نے سوالات کا اپنے ذہن میں ایک انبار جمع کر رکھا تھا، جب ان کی نگاہ حضرت مخدوم سمنانی پہ پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟
مخدوم کے جسم سے ایک اور مخدوم نکل رہا ہے، ایک اور مخدوم نکل رہا ہے، ایک اور مخدوم نکل رہا ہے۔ اللہ اللہ، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، حیرت زدہ ہو گئے، اور جب انہیں اسٹیج پر بیٹھایا گیا تو حضرت مخدوم سمنانی نے اپنی ایک نظر ان شیخ صاحب پر ڈالی اور ارشاد فرمایا، میاں تم کون سے مخدوم سمنانی سے سوال کرو گے؟ اتنا کہنا کیا تھا کہ وہ اٹھے اور آئے اور قدموں کو پکڑ لیا اور کہا، میں دل سے معافی مانگتا ہوں، میری غلطی کو معاف فرما دیجیے۔ حضرات محترم، تو یہ اللہ والوں کے ہاں جاؤ تو دل سنبھال کر کے جاؤ، علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جاؤ، اس لیے کہ یہاں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اللہ والوں کے ہاں دلوں پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایسے مواقع آئیں تو وہاں بے حد ادب و احترام کے دامن کو تھامے رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائیں۔ اور فیض کب ملتا ہے؟ جب صاحب فیض ہم سے راضی ہو جاتا ہے، جب ان کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، تو ہم کتنا بھی دور رہے، آج ہم سرکار مخدوم سمنانی کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا وہاں سے وہ ہمیں ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بیٹھے ہیں کچھوچھا میں، نگاہ پی ایم جی کی سرزمین پر جمی ہوئی ہے، کہ آج وہاں میرے چاہنے والے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ سرکار مخدوم کچھوچھا اپنے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما رہے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے صدقے میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے صرف یہی نہیں بلکہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر اس کا ذکر کیا جائے گا۔